وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم. محترم سامعین اور تشنگان علوم نبویہ، آمد اسلام سے قبل دنیا مکمل طور پر قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھی. زمانے جاہلیت میں انسان اور انسانیت کا احترام مفقود ہو چکا تھا. اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ کمزور افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لڑائی جھگڑے، ظلم و ستم، خون خرابہ، قتل و قتال ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی. معمولی جھگڑے نسلوں تک باقی رہتے تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور صنف ناسک پر ظلم و ستم باعث فخر و مباحات تصور کیے جاتے تھے. غرض کے حیوانیت و درندگی کی کوئی مثال ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی. ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے. مذہب اسلام نے انسانیت نوازی اور احترام انسانیت کے ایسے اصول و قوانین وضع فرمائے جو اس سے قبل دنیا میں متصور نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مسلمانوں کا عظیم مجمع تھا، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سرمایہ دار بھی، مزدور بھی، زمیندار بھی تھے، کاشتکار بھی، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، خوردہ فروش بھی، طاقتور بھی تھے، کمزور بھی، علاقوں کے گورنر بھی تھے اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنے والی رعایا بھی، ناز و نعم میں پرورش پانے والے بھی اور مفلسی میں زندگی بسر کرنے والے بھی، محلات کے مکین بھی تھے اور جھوپڑیوں میں بسیا کرنے والے بھی. غرض کہ ایسا مجمع جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد موجود تھے. ان کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو جان لو تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے. تم میں متقی شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معاشرے کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرما دیا کہ دوسروں کی جان و مال، عزت و آبرو، عفت و عصمت کو اتنا ہی قیمتی سمجھو جتنا کہ اپنے جان و مال، عزت و آبرو، عفت و عصمت کو قیمتی سمجھتے ہو. سامعین محترم، عورت ذات جسے تاریخ انسانی نے کبھی انسان ہونے کا درجہ نہیں دیا. بڑے بڑے نامور فلسفی ارسطو، جالینوس، بقراط اور سقراط عورتوں کو حقوق فراہم کرنے اور ان کے لیے انسانی حیثیت منتخب کرنے میں ناکام رہے تھے. روم کے بازار میں عورت ذات کی خرید و فروخت اشیاء خرد و نوش کی مانند ہوا کرتی تھی. ہندوستان میں عورتوں کو شوہروں کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا. عیسائیوں کے نزدیک عورت تمام برائیوں کی جڑ قرار دی جا چکی تھی اور یونان نے عورت کو سامان تعیش بنا لیا تھا. آج تک عورت ایک جائیداد منقولہ تھی جو قمار بازی میں داؤ پر چڑھا دی جا سکتی تھی. لیکن آج پہلا دن ہے یہ گروہ نازک، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے. اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فاتقوا اللہ فی النساء. او لوگو عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. آگے فرماتے
فرماتے ہیں ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، تمہارا عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یہ ہے احترام انسانیت، معاشرے کی بنیادی جز جسے اقوام ملل نے ہمیشہ پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے مذہب اسلام نے ماں کی شکل میں جنت، بہن کی شکل میں عصمت، بیوی کی شکل میں محبت اور بیٹی کی شکل میں رحمت بنا دیا۔ تخت و تاج کی لالت میں بادشاہوں اور امیروں نے انسان کو جانوروں کی مانند غلام بنا لیا تھا، ان سے وہ تمام حقوق چھین لے گئے تھے جو انسان کو رب العالمین کی جانب سے عطا کیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، فطرت انسانی اور انسانیت ان کے لیے روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارقاکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، او لوگوں جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یہ مذہب اسلام کی شان ہے جس نے تمام غریبوں اور کمزوروں کے لیے حقوق متعین کیے اور انہیں معاشرے میں جینے کا حق عطا کیا۔ احترام انسانیت کا سب سے اہم موقع وہ تھا جب صحن مکہ میں دشمنان اسلام گردن جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا۔ غرض کہ وہ تمام لوگ گردن جھکائے کھڑے تھے جن کے دستے ستم سے آپ نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھی، لیکن قربان جائیے آقا نامدار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں ہے، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ محترم حضرات، عالمی کائنات کا ایک اہم فریضہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح کی جائے۔ ہر قسم کے فضائل، اخلاق، زہد و تقوی، عصمت و عفت، احسان و کرم، حلم و درگزر، عزم و ثبات اور غیرت و استغنا کے اصول و فروع کو نہایت صاف ستھرے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ مذہب اسلام نے نہ صرف ان صفات کو پیش کیا ہے بلکہ اس کے متبعین نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے اور انسانیت نوازی اور احترام انسانیت کا ایسا درس دیا ہے جس کی نظیر نہ ماضی میں تھی اور نہ مستقبل میں پیش کی جا سکتی ہے۔ محترم حضرات، میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔